دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 37 سلطان الولد قونیہ دسمبر 1245 عیسوی۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ فضول گوئی یا دل لگی ہی ہوگی، لیکن مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ ان باتوں کو تحقیر اور تنفر سے کیسے دیکھ سکتے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں؟ یہ دہشت خیز نہیں تو عجیب ضرور ہے کہ لوگ سچائی سے کس قدر دور ہیں۔ وہ میرے والد اور شمس تبریز کے تعلق کی گہرائی کو سمجھتے ہی نہیں۔ ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ اگر وہ پڑھتے تو جان لیتے کہ ایسی روحانی رفاقت کے قصے قرآن پاک میں بھی مذکور ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا احوال۔ یہ قصہ سورۃ الکہف میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مثالی شخصیت تھے، اتنے عظیم کہ وہ ایک روز پیغمبر کے رتبے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک عظیم سالار اور قانون ساز بھی تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں اپنی تیسری آنکھ کھولنے کے لیے روحانی رفیق کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ رفیق حضرت خضر علیہ السلام تھے، ستائے ہوئے مصیبت زدوں اور غم زدوں کے چارہ گر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، میں دائمی مسافر ہوں، خدا نے مجھے دنیا گھومنے اور جو ضروری ہو اس کو کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ میرے شریک سفر بننا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو میرے کسی اقدام پر کوئی سوال نہیں کرنا ہوگا۔ کیا آپ سوال کیے بغیر میرے رفیق سفر بن سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھ پر کامل بھروسہ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یوں وہ رستے میں آنے والی آبادیوں کا دورہ کرتے سفر پر نکل پڑے، لیکن جب انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو بے معنی کام کرتے دیکھا، جیسے نوعمر لڑکے کا قتل یا کشتی میں سوراخ کرنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے۔ آپ نے یہ ناگوار کام کیوں کیے؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھ لیا۔ آپ کا وعدہ کیا ہوا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھ لیا۔ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے؟ ہر مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور دوبارہ سوال نہ پوچھنے کا وعدہ کیا، لیکن ہر بار ہی وعدہ خلافی کی۔ آخر میں خضر علیہ السلام نے انہیں اپنے ہر ایک کام کی حکمت بتائی۔ رفتہ رفتہ مگر مکمل یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کچھ کام دیکھنے میں برے یا غلط نظر آ سکتے ہیں، لیکن وہ در پردہ رحمت ہوتے ہیں۔
جبکہ کچھ چیزیں دکھائی تو خوب دیتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کی مختصر رفاقت ان کی زندگی کا سب سے چشم کشا تجربہ ثابت ہوئی تھی۔ اس مثال ہی کی طرح اس دنیا میں کچھ دوستیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو ناقابل فہم لگتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ حکمت و معرفت کی حامل ہوتی ہیں۔ شمس تبریز کی اپنے والد کی زندگی میں موجودگی کو میں ایسا ہی سمجھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ دوسرے لوگ اس دوستی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہی بات مجھے فکر مند کرتی ہے۔ بدقسمتی سے شمس تبریز بھی اس بات میں کوئی آسانی پیدا نہیں کرتے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگیں۔ وہ مدرسے کے داخلی دروازے پر سرکش انداز میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کو روک کر پوچھ گچھ کرتے ہیں جو اندر جا کر میرے والد سے کوئی بات کرنا چاہے۔ تمہیں مولانا سے کس لیے ملنا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں۔ تم نذرانہ کیا لائے ہو؟ وہ سوال کرتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جواب کیا دیں۔ وہ ہکلاتے اور ہچکچاتے ہوئے معذرت کرنے لگتے ہیں اور شمس تبریز انہیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ چند روز بعد نذرانوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ خشک میوے، نقرے درہم، ریشمی قالین یا نوزائیدہ میمنے اٹھائے ہوئے، لیکن یہ اشیاء دیکھ کر شمس تبریز مزید برہم ہو جاتے ہیں۔ ان کی سیاہ آنکھیں دہکنے لگتی ہیں، ان کا چہرہ برہمی سے چمکنے لگتا ہے اور وہ انہیں پھر بھگا دیتے ہیں۔ ایک دن ایک آدمی شمس تبریز پر غصے سے برس پڑا۔ تمہیں مولانا کا دروازہ روک کر بیٹھنے کا حق کس نے دیا ہے؟ تم ہر کسی سے پوچھتے رہتے ہو کہ نذرانے میں کیا لائے ہو؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم ان کے لیے کیا لائے ہو؟ میں اپنا آپ، اپنی ذات لایا ہوں، شمس تبریز نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ بمشکل سنائی دیا۔ میں نے اپنا آپ ان پر قربان کر دیا ہے۔ وہ آدمی زیر لب بڑبڑاتا، غصے سے زیادہ الجھن کا شکار دکھائی دیتے ہوئے پلٹ گیا۔ اسی روز میں نے شمس تبریز سے پوچھا کہ کیا انہیں اس پر پریشانی نہیں ہوتی کہ انہیں غلط سمجھا جاتا ہے اور ان کی ناقدری کی جاتی ہے؟ اپنے خدشات سے اپنا اختیار کھو کر میں نے اشارتاً بتایا کہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے اپنے بہت دشمن بنا لیے ہیں۔ شمس تبریز نے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھا، جیسے انہیں کچھ اندازہ نہ ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن میرے کوئی دشمن نہیں، انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ محبان الہی کے حریف تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے کوئی دشمن نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، مگر آپ لوگوں کے ساتھ جھگڑتے ہیں، میں نے اعتراض کیا۔ شمس تبریز جلال میں آ گئے۔ میں ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی انا کے ساتھ جھگڑتا ہوں، یہ بالکل مختلف بات ہے۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگے، یہ بھی 40 اصولوں میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا ایک برف پوش پہاڑ کی مانند ہے جس سے تمہاری آواز ٹکرا کر بازگشت کی صورت پلٹتی ہے۔ تم جو کچھ بھی کرو گے، اچھا یا برا، وہ کسی طور تم تک واپس پلٹ آئے گا۔ اس لیے اگر کوئی تمہارے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے لیے اسی طرح برے کلمات ادا کرنے سے معاملہ صرف بگڑے گا۔ تم منفی توانائی کے منحوس دائرے میں مقید ہو جاؤ گے۔ اس کے بجائے اس شخص کے بارے میں 40 دن رات اچھا بولو اور اچھا سوچو۔ 40 روز بعد سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوگا، کیونکہ خود تم اندر سے بدل چکے ہوگے۔ مگر لوگ آپ کے بارے میں ہر طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔
حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دو مرد اگر ایک دوسرے کے اس حد تک مشتاق ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان کوئی ناگفتب تعلق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ سن کر شمس تبریز نے اپنا ہاتھ میرے بازو پر رکھا اور اپنے مخصوص پرسکون انداز میں مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا۔ دو آدمی ایک سے دوسرے شہر کا سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک ندی کنارے پہنچے جس میں بارشوں کے سبب طغیانی آئی ہوئی تھی۔ جب وہ اسے پار کرنے کو تھے تو انہیں وہاں ایک جوان اور خوبصورت عورت مدد کی منتظر کھڑی دکھائی دی۔ ان میں سے ایک فوراً اس کی مدد کو آگے بڑھا۔ اس نے عورت کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے ندی پار کروا دی۔ اسے دوسرے کنارے اتار کر انہوں نے الوداع کہا اور اپنی راہ چل دیے۔ باقی سفر کے دوران دوسرا مسافر غیر معمولی طور پر خاموش اور خفا تھا۔ اس نے اپنے دوست کے سوالوں کا کوئی جواب بھی نہ دیا۔ کئی گھنٹوں کی ناراضگی کے بعد جب وہ مزید خاموش نہ رہ سکا تو کہنے لگا، تم نے اس عورت کو ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ تمہیں ورغلا سکتی تھی۔ نامحرم مرد اور عورت اس طرح ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے۔ پہلے مسافر نے بڑے سکون سے جواب دیا، میرے دوست، میں نے اس عورت کو ندی پار کروائی اور اسے وہیں چھوڑ آیا۔ وہ تم ہی ہو جو اسے اب تک ساتھ اٹھائے ہوئے ہو۔ شمس تبریز نے کہا، کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ خود اپنے خوف و خدشے اور تعصب اپنے شانوں پر اٹھائے پھرتے ہیں اور اس بوجھ تلے کچلے جاتے ہیں۔ اگر تم کسی ایسے شخص کی بات سنو جو تمہارے والد اور میرے تعلق کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتا تو اسے کہنا کہ وہ اپنا دماغ دھو کر صاف کر لے۔